اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر وفیت سے ہوں گے اور زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ پولیٹیکل سائنس کا ٹاپک ہے، جس کا نام ہے ڈیوٹیز۔ یہ جو ٹاپک ہے پولیٹیکل سائنس پیپر پارٹ 1 کا ٹاپک ہے، اور اس میں اندر جو پیپر بی آتا ہے، یعنی کہ پیپر 1 کے اندر پارٹ بی جو آتا ہے اس کے سیکشن کا یہ سوال ہے، ڈیوٹیز۔ اچھا، سب سے پہلے تو اگر ہم ڈیوٹی کا نام لیتے ہیں تو ڈیوٹی کے ساتھ ہمیں ایک چیز یعنی کہ نہ سمجھ میں آتی ہے کہ ڈیوٹی سے وہ مراد لیا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ جو ہم سے ایکسپیکٹڈ کرتی ہے، یعنی کہ ایک ریاست کے اندر رہتے ہوئے یا ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے جو فرائض ہمارے اوپر آتے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں ہم نے مطلب دوسروں کے لیے کرنی ہیں، دوسروں کے فائدے کے لیے یا انڈائریکٹلی اپنے فائدے کے لیے، یا مطلب حقوق تو وہ ہوتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، لیکن فرائض وہ ہوتے ہیں جو ہم نے سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ تو ڈیوٹیز بھی فرائض کے یعنی کہ کیٹیگریز میں ہی آئے گا۔ اچھا، یہاں پر لکھا ہوا ہے انٹروڈکشن کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ڈیوٹیز وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ ہم دوسروں کے سیک کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ایکچولی اسٹیٹ کے اندر ہر ایک بندہ جو کچھ بھی وہ کام کرتا ہے وہ باؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اسے جو بھی کام کرنا ہے وہ اسٹیٹ کی ویلفیئر کے لیے کرنا ہے اور اسٹیٹ کی ہیپینس کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو ہم ڈیوٹیز کے اندر کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اگلا ہے کہ ریلیشن شپ آف رائٹس ود ڈیوٹیز۔ اگر ہم اس ٹاپک کو دیکھیں کہ ریلیشن شپس آف رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، تو ہم اس کو نا کہہ سکتے ہیں کہ ایک سکہ جس کی ایک سائڈ ڈیوٹیز ہیں اور دوسری سائڈ جو ہے وہ رائٹس ہیں، یعنی کہ رائٹس اور ڈیوٹیز دونوں ایک ہی سکے کا نام ہے۔ ایک سائڈ جو ہے وہ ٹیل جو ہے ڈیوٹی آپ کہہ سکتے ہیں اور ہیڈ جو ہے وہ رائٹس ہیں، یعنی کہ اگر آپ ایک چاہیں اور دوسرا آپ نہ چاہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ایک اسٹیٹ ہے، وہاں پر صرف اور صرف آپ رائٹس چاہتے ہیں، آپ ڈیوٹی سر انجام نہیں دینا چاہتے، تو وہ جو اسٹیٹ ہے انارکی میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف ایک اسٹیٹ ہے جہاں پر صرف اور صرف ڈیوٹیز ہوتی ہیں، رائٹس نہیں ہوتے، تو ایسی اسٹیٹ جو ہے وہ سلیو اسٹیٹ جو ہے وہ بن جائے گی، یعنی کہ غلاموں کی اسٹیٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، رائٹس کا اور ڈیوٹیز کا۔ اگر ایک ہوئی اور دوسری نہ ہوئی تو سمجھیں کہ مطلب دونوں ہی نہ ہوئیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں کو ایگزسٹ کرنے کے لیے، دونوں کی ایک جینون رائٹس کو اپلائی کرنے کے لیے ایک معاشرے کے اندر، ایک اسٹیٹ کے اندر ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ ناٹ انجر دا انٹرسٹ آف کمیونٹی۔ اس میں آپ یعنی کہ نا وہ یہ بات کر رہا ہے کہ انڈیویجول کبھی بھی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے یا اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیتے ہوئے وہ کسی اور کے انٹرسٹ کو کھا جائے، یا مطلب کسی اور کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ مد نظر نہ رکھے۔ فار ایگزامپل میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک معاشرے کے اندر ایک انسان کو یا ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے اندر انسان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیلنگ آف فریڈم، یعنی کہ اس کو رائٹ آف فریڈم کا حق ہوتا ہے، اسے رائٹ آف اسپیچ کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رائٹ آف ایکسپریشن یعنی کہ اسے دیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ ان چیز کو مثبت طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اسٹیٹ کو یا مطلب اسٹیٹ کی خامیوں کو یا گورنمنٹس کی خامیوں کو وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جا کر بیان کرتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں کمیونٹی کے انٹرسٹ کو مطلب میں ایکسپریس کر رہا ہوں، کہ یعنی کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ پوری کی پوری کمیونٹی کے لیے فائدہ مند ہے، تو پھر اسٹیٹ جو ہے یا جو گورنمنٹ ہے وہ اس کی باتوں کو سیریس لے گی اور اس کی باتوں کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنی پالیسیوں کو جو ہے وہ درست کرے گی۔ لیکن دوسری طرف وہی بندہ اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ رائٹ آف فریڈم، فریڈم فار ایکسپریشن، فریڈم فار اسپیچ، یا اس چیز کے حق کو استعمال کرتے ہوئے وہ جگہ جگہ پر لوگوں میں نفرت پھیلانے والی باتیں کرتا ہے، یا گورنمنٹ کے خلاف یا اپنی اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ مطلب غلط قسم کی باتیں کرتا ہے، کمیونلزم پھیلاتا ہے یا پریچ وائلنس کرتا ہے، تو لہٰذا یوں وہ اپنے حق کو جو ہے وہ کمیونٹی کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ لہٰذا حق اور ڈیوٹی کو کمیونٹیز میں مطلب مد نظر رکھتے ہوئے کہ مطلب یہ میں کمیونٹی کے لیے فائدے کر رہا ہوں یا مطلب اپنے فائدے کے لیے میں نہیں کر رہا، اور میں اپنے حق کو مطلب کسی غلط چیز کے لیے استعمال نہیں کر رہا۔ اچھا، اگلا، رائٹس آر مینٹ فار آل دا ممبرز آف سوسائٹی۔
If a person has to right to life and expects other to make any attempt on his life, not to make any attempt on his life. अच्छा देखिए, अब इसमें वो ये बात कर रहा है कि एक माशरे के अंदर यानी कि एक इंसान ये चाहता है कि मुझे ज़िंदा रहने का हक़ दिया जाए और किसी भी दूसरे शख्स को मेरी ज़िंदगी के ऊपर या मतलब मेरी ज़िंदगी के ऊपर सवाल उठाने की या मतलब मेरी ज़िंदगी में इंटरप्शन पैदा करने की जुर्रत ना हो। तो अगर वो ये खुद अपने लिए सोचता है तो उसे ये चाहिए कि वो दूसरों के लिए भी यही सोचे, मतलब दूसरों के लिए भी वो यही सोचे कि वो फिर दूसरों की ज़िंदगी में भी इंटरप्शन पैदा ना करे, क्योंकि जो हक़ उसे चाहिए है दूसरों को भी वही हक़ हासिल होना चाहिए। यानी कि ये उसकी ड्यूटी है कि जो वो खुद चाहता है तो वो दूसरों के लिए भी वही काम सर अंजाम दे या वही सोच रखे। अच्छा, नेक्स्ट है इंटीमेट रिलेशनशिप ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़। वी एक्सपेक्ट स्टेट टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट आवर राइट्स। अच्छा, अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि मतलब इन दोनों में इतना गहरा ताल्लुक़ है कि अगर एक स्टेट के अंदर रहते हुए इंसान ये सपोज़ करता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मेरे राइट्स मिलें, मैं अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम नहीं दूँगा, तो ये मुमकिन नहीं है। स्टेट उसको उसके फिर राइट्स भी नहीं देगी जब तक वो अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम नहीं देगा। लिहाजा ये एक साइकिल के यानी कि आप इसको कह सकते हैं एक साइकिल के पहिए की तरह कि जो चीज़ एक बार नीचे आनी है उसको फिर ऊपर भी आना है। मिसाल के तौर पर कि अगर आज आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली कल को आपको इसके राइट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर आप अपनी ड्यूटी से इनकार कर दें और फिर आप एक्सपेक्ट करें एक स्टेट से कि वो आपको आपके राइट भी फ्राहम करे, तो ये एक कम्युनिटी में रहते हुए मतलब मुमकिन नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि वो कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो स्टेट रिक्वायर करती है एक आम सिटीज़न से कि मतलब वो ड्यूटीज़ उसको सर अंजाम देनी चाहिए। सबसे पहली है अलाइंस, ALLEGIANC, अलाइंस। अलाइंस से मुराद ये है कि एक इंसान को, एक शहरी को अपनी रियासत के साथ हमेशा लॉयल रहना चाहिए, वफ़ादार रहना चाहिए, उसकी वफ़ादारी में कभी भी दरार नहीं आनी चाहिए। उसका हुकूमत के ख़िलाफ़ मतलब कोई एक्शन हो सकता है, वो हुकूमती ओहदेदारों के ख़िलाफ़ यानी कि बात कर सकता है, उनकी गलत पॉलिसियों के ऊपर आवाज़ उठा सकता है, उनके ख़िलाफ़ वो डिसलॉयल्टी शो कर सकता है, लेकिन अपनी रियासत के साथ, अपने स्टेट के साथ, अपने मुल्क के साथ उससे हमेशा अलाइंस बना के रखना चाहिए। उसे हमेशा कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, स्टेट की वेलफेयर के लिए एक अच्छी सोच अपना कर रखनी चाहिए। अगला है ओबीडियंस। तमाम शहरियों को विलिंगली और हैबिचुअली जो भी स्टेट लॉ बनाती है उनको ओबे करना चाहिए, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। यानी कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है लोग ही बनाते हैं और लोग ही इसके यानी कि फॉलोअर्स भी होते हैं और लोगों ने ही इसको चलाना भी होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो आपने अपने लिए ड्यूटियाँ लगाई हैं या जो आपने लॉ बनाए हैं ताकि कम्युनिटी के अंदर स्टेबिलिटी कायम रखी जा सके, तो आपको विलिंगली और हैबिचुअली इनको फॉलो करना चाहिए, इनको ओबे करना चाहिए, ठीक है। यानी कि अपनी ओबीडियंस शो करनी चाहिए, वफादारी शो करनी चाहिए, और देयर शुड नॉट बी एनी हेजिटेशन इन द ओबीडियंस ऑफ एनी लॉ, ठीक है। अच्छा, अगली है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब एक मुल्क के अंदर जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन होती है, यानी कि ज़ाहिर है किसी भी मुल्क में कोई गवर्नमेंट को रन करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर होती है। अब अगर एक मुल्क है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है तो ज़ाहिर है उस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए अखराजात चाहिए होंगे, और वो अखराजात कहाँ से आएंगे? वो अगर अवाम टैक्स पे करेंगे तो तभी वो अखराजात जो है वो गवर्नमेंट चला पाएगी। लिहाजा हमें मतलब हर सिटीज़न को अपने इंटरेस्ट के लिए और अपनी स्टेट के इंटरेस्ट के लिए विलिंगली और हॉनेस्टी तौर पर होके जो है वो टैक्स पे करना चाहिए। अगला है पब्लिक स्पिरिट, जो हक़ यानी कि स्टेट हमसे चाहती है। ही शुड नॉट सीक हिज सेल्फ इंटरेस्ट बट ऑलवेज बी रेडी टू कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। मतलब एक पब्लिक स्पिरिट होनी चाहिए कि मैंने अगर कोई काम करना है तो मैंने लोगों के लिए करना है। सिर्फ उसमें ये नहीं होना चाहिए कि बस मेरा उल्लू सीधा हो जाए, बाकी जो जाता है बाहर में जाए। मतलब एक स्टेट के अंदर रहते हुए अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बाज़ औक़ात कंप्रोमाइज़ करके कम्युनिटी के इंटरेस्ट को फॉलो करना पड़ता है या स्टेट के इंटरेस्ट को फॉलो करना पड़ता है। इसे कहते हैं पब्लिक स्पिरिट, ताकि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी या वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी या वेलफेयर ऑफ स्टेट जो है वो कायम रह सके।
نیکسٹ ہے ہانیسٹ ایکسرسائز آف فرینچائز. فرینچائز سے کیا مراد ہے کہ ایک انسان کو اپنے جو اس کو حقوق دیے گئے ہیں، پولیٹیکل رائٹس جو اسے دیے گئے ہیں، مطلب وہ ووٹ دینے کا اسے حق ہے، اسے پارٹی بنانے کا حق ہے، اسے تنقید کرنے کا حق ہے، تو ان رائٹس کو مطلب وہ اچھی طرح استعمال کرے، اپنے ووٹ کو کبھی ضائع نہ کرے. اگر وہ ووٹ نہیں دیتا تو اسے ووٹ دینا چاہیے، کیونکہ کل کو جو ریپرزینٹیو جائیں گے لیجسلیٹو کے اندر، وہ ظاہر ہے انہی کے اوپر ان کو رول کرنا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ان کے لیے لاز وغیرہ بنانے ہیں. تو لہٰذا جب اس نے اپنا اس حق کو استعمال کرنا ہے، یا مطلب یہ اس کی جو ڈیوٹی ہے کہ جب بھی وہ اپنے اس حق کو استعمال کرے گا جو اسے پولیٹیکلی دیا گیا ہے، تو وہ اسے ایمانداری کے ساتھ اس بندے کے لیے استعمال کرے گا جو واقعی اس قابل ہے کہ وہ کل کو اگر اسمبلی میں جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے اچھی پالیسیاں بنائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کسی غلط ہاتھ کے اندر یعنی کہ وہ ووٹ بھیج دے گا تو ظاہر ہے کہ مطلب جو وہاں پہ پھر گورنمنٹ بنے گی وہ بھی بیڈ گورنمنٹ ہوگی. اچھا، اگلا ہے ہیلپ ٹو پبلک آفیشیلز ان دا مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر. اب ایک سوسائٹی کے اندر مطلب لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے گورنمنٹ کے ملازمین ہوتے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، ٹیچرس ہیں، اینٹی نارکوٹکس ہے، ایلیٹ ہے، ٹھیک ہے، یا رینجر ہے. تو یہ تمام کے تمام جو پبلک آفیشیلز جو ادارے وغیرہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، یہ ان لاس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ان کو اوبے کروانے کے لیے سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں. لہٰذا یہ سٹیزن کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر یا ان کی باتوں کو یا ان کے احکامات کو اچھی طرح بروئے کار لائے، تاکہ کسی بھی قسم کے کرائم کو یا ایولز کو سوسائٹی کے اندر سے ریموو کیا جا سکے. اگلا جو ڈیوٹی جو ہم سے اسٹیٹ ایکسپیکٹ کرتی ہے وہ ہے ورک. کہ ورک سے مراد یہ ہے کہ ہر شہری کو مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سوشل فنڈ کو امپروو کرنے کے لیے کام کرے، یعنی کہ اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلائے. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی یعنی کہ حرکت کرے گا تو ظاہر ہے پھر یعنی کہ اسٹیٹ کا ریونیو امپروو ہوگا، اسٹیٹ کے اندر ترقی ہوگی، سوسائٹی کے اندر ترقی ہوگی. لہٰذا مطلب انہوں نے یہاں پہ یہ لکھا جو آئیڈلرز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو نرے ول یا نکھٹو لوگ ہوتے ہیں، وہ انڈائریکٹلی اسٹیٹ کے اوپر وزن یعنی کہ ہوتے ہیں، مطلب برڈن ہوتے ہیں اسٹیٹ کے لیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ مطلب کام کرے. ٹھیک ہے، کام کر کے اپنی محنت کرے، اپنا کھائے اور اسٹیٹ کو ٹیکس ادا کرے. ٹھیک ہے، ورک برنگ ویلتھ اینڈ پراسپیرٹی ان دا سوسائٹی. اگر وہ کام کرے گا تو کل کو یعنی کہ خوشحالی آئے گی، دولت آئے گی ملک کے اندر. نیکسٹ ہے ٹالریشن. ٹالریشن یعنی کہ یہ بھی ایک اسٹیٹ ایکسپیکٹ کرتی ہے ہم سے کہ ہمیں دوسروں کے یعنی کہ نظریات کو ٹالریٹ کرنا چاہیے، دوسروں کی اوپینین کو ٹالریٹ کرنا چاہیے، دوسروں کے مذہب کو ٹالریٹ کرنا چاہیے. یہ بھی اسٹیٹ ایکسپیکٹ کرتی ہے ہم سے. نیکسٹ ہے ریزسٹنس. ریزسٹنس سے مراد یہ ہے کہ مطلب ایک مارلی طور پر یعنی کہ ہر انسان کو اس کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد کو اگر کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو رجسٹ کرے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یا کوئی مطلب کسی بھی دو پارٹیز کے اندر لڑائی ہو گئی ہے تو وہ جسٹس کے طور پر یعنی کہ اس چیز کو کرے کہ مطلب مارلی طور پر اس چیز کو رجسٹ کرے. یا فار ایگزامپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماں باپ ہیں، انہوں نے بچوں کو پیدا تو کر لیا لیکن وہ ان کے لیے کما کے نہیں لاتے یا ان کے حقوق پورے نہیں کر رہے، تو ایک مارلی طور پر وہ اس چیز کے لیے رزسٹنس شو کرے کہ جو ماں باپ نے بیہیویئر اپنایا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے سوسائٹی کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام ڈیوٹیز ہیں جو ایک سٹیزن کو پرفارم کرنی چاہیے ایک اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تھینک یو سو مچ. اسٹے ٹیونڈ، اسٹے بلیسڈ.